کہ سیکولرزم کو بچانا ہے، یہ وہی دلال ہے۔ اس کے بعد یہ کہیں گے یہ لوگ جو دلالی بھی کرتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں کے پیر بھی چاٹتے ہیں، جن کے دل میں غریب اور مظلوم عوام کی تکالیف کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہتا، یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنے سیاسی آخاؤں کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھیے سیکولرزم کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بی جے پی کو روکنا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جو آئی ہے یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئی ہے، اس کا فائدہ سیکولرزم کو نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اگر میں اتر پردیش کی تاریخ کو یہاں پر بیان کرنا شروع کروں تو یہ وہ تاریخی جگہ ہے، بغیر کسی کا نام لیے بڑی عزت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ وہی تاریخی جگہ ہے جہاں برسوں پہلے ہم سے کہا گیا تھا کہ عملی سیاست میں حصہ مت لو، ہم تمہارے جان اور مال کا تحفظ کریں گے، عملی سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، سبزکوشی اختیار کرو، ہم تمہارے مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم نوجوانوں کے مستقبل کو روشن کریں گے۔ مگر آج اسی تاریخی مقام سے میں کھڑے ہو کر ان تمام ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، برسوں پہلے جو فیصلہ لیا گیا تھا عملی سیاست سے سبزکوشی کا یا عملی سیاست سے دستبرداری کا، اور جس کے حق میں دستبردار ہوئے، ان تمام سیکولر پارٹیز نے 70 سال میں کیا کیا؟ کون سے 4 چاند میرے گھر میں لا کر لگا دیے؟ کون سا مجھ کو فائدہ پہنچایا؟ جی بی پنت اتر پردیش کے چیف منسٹر تھے تو 24 اور 25 دسمبر کی رات 1949 کو کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ چل پڑا، پھر تاریخ نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ کیسے یہاں پر اختلافات اور انسانیت کا قتل عام ہوا، کیسے ملک میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ بتاؤ، جب سیکولرزم کسی کو یاد نہیں آیا؟ آج سیکولرزم کی بات جو لوگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سیکولرزم کو کمزور کرنا چاہتی ہے، میرے بھائی مجھے یہ تو بتا دو کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر سب سے بدنام کوئی شخص ہے اس کا نام اسد الدین اویسی ہے، میں مانتا ہوں کہ سب سے بڑا فرقہ پرست اگر کوئی شخص ہے ہندوستان میں تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ میں جب مان رہا ہوں کہ میں بدنام ہوں، میں فرقہ پرست ہوں، تو بتاؤ جو سیکولر ہیں، جو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، تم نے کیا کیا؟ تمہارے کارنامے کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سینسس کی رپورٹ آتی ہے اور سینسس کی رپورٹ یہ کہتی ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں جس وطن عزیز کو ہم نے اپنے خون سے سینچا، جس وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جان کی بازی لگا دی، جس وطن عزیز میں کھلی فضاؤں میں سانس لینے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنوں کو قربان کر دیا، آج سینسس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلم اقلیت کی آبادی 17 کروڑ ہے، جس میں سے 12 کروڑ کے پاس نوکری نہیں ہے، نان پرفارمنگ کام کرتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کیا میں ہوں؟ بتاؤ، جو لوگ مجھ پر الزام لگا دیں، بتاؤ جب تم لوگ دلالی کرتے ہو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی، تم ان کے پاس جا کر خوشامد کرتے ہو، بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر کہاں سے انصاف ہوا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے
کہ ووٹ دینا نہیں دینا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، مگر میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ میری ان باتوں پر غور و فکر کریے اور ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ یہ سیکولرزم اور فرقہ پرستی کی بحث میرے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی، اگر میں ہٹ بھی جاؤں گا تو چلتی رہے گی۔ یہ سیکولرزم اور فرقہ پرستی کی بحث ہی ہم تمام کو پیچھے کر دیا، ہمارے مسائل کبھی سامنے نہیں آتے، جب الیکشن آتا تو اعلان ہو جاتا سیکولرزم کا، الیکشن ختم ہو جاتا تو اس کے بعد یادو پریوار کا کام ہوتا۔ ارے آخر سیکولرزم کی جب بات کرنے والوں الیکشن ختم ہونے کے بعد سیکولرزم ختم کیوں ہو جاتا؟ اس کے سوال، میرے سوال کا جواب یہ تمام دلال لوگ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، لکھنؤ کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے یہاں سے راج ناتھ سنگھ کامیاب ہو گئے، اتر پردیش کے 70 لوک سبھا کی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے تو یہاں پر الیکشن نہیں لڑا تھا، تو پھر کیوں بی جے پی اتنی سیٹ پر کامیاب ہو گئی؟ جب کوئی نہیں کہا، نہ پوچھا کہ بتاؤ سماجوادی والوں تمہارا ووٹ مودی کے گود میں جا کر کیوں بیٹھ گیا؟ جب کسی نے یہ نہیں کہا کہ کانگریسیوں تمہاری عمارت تو ویران پڑی ہوئی ہے، مگر اس کی ویران عمارت میں بھی یا پھر اس کھنڈیر میں بھی اگر کچھ سانسیں باقی ہیں تو سانسیں لینے والے بھی جا کر مودی کے پیروں کے پاس کیوں بیٹھ گئے؟ بتاؤ بی ایس پی والوں، تم بات کرتے کمزور طبقات کی انصاف کی، پھر وہ ووٹر بی جے پی کے پاس کیوں چلا گیا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ ہو یا اتر پردیش ہو یا ہندوستان ہو، ہم نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، مگر کانگریس کا ووٹر، سماجوادی کا ووٹر یہ وہاں پر بھاگ گیا۔ اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ملتا، وہ بولتے کہ نہیں تمہاری باتوں میں، تمہارے بھڑکاؤ بھاشن کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا۔ ارے اسد الدین اویسی تو اب سامنے آیا نا، پچھلے 65 سال سے جو لوگ تقاریر کر رہے تھے، بتاؤ ان کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ 65 سال سے جو لوگ ہر مقام پر کھڑے ہو کر تقاریر کرتے تھے، مظلوم عوام کے لیے بات کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا تمہاری زبانوں میں اثر نہیں تھا؟ کیا تمہاری زبانوں میں یا تمہاری زبان سے حق اور سچائی بیان نہیں ہوتی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کر ملت مظلومہ کی بات کرتے ہیں تو فوراً فرقہ پرستی کا الزام ہم پر لگا دیا جاتا؟ میرے بھائی یاد رکھیے کہ فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتے، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو محلوں میں ترقی نہیں کراتے، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو ہم کو سیاست میں ہمارا حصہ نہیں